بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 اگست 1947 پاکستان کا یوم آزادی۔ قوموں کی زندگی میں قومی دن اپنے پس منظر کو اجاگر کرنے، ان کی اہمیت کو واضح کرنے اور نئی نسل کو ماضی کے اہم سنگِ میل کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نہایت مفید ہوتے ہیں۔ گاہے ایسے ایام تہواروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، میلوں اور ٹھیلوں کی طرح منائے جاتے ہیں۔ ان کا پس منظر اجل ہو جاتا ہے یا انہیں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں رہتی۔ ایسے رویوں کا تعلق قوموں کی مجموعی اخلاقی، سماجی، سیاسی اور معاشی صورتحال سے بہتر گہرا ہوتا ہے۔ ان میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ حکمرانوں کے مقاصد کیا ہیں، قوم کے ماضی اور مستقبل سے ان کا نظریاتی تعلق کتنا اور کیسا ہے، کیونکہ نظریاتی تعلق ہی عملی تعلق کی بنیاد بنتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیوں کیا؟ ہمارے مطالعے کے مطابق مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں الگ ریاست کی مندرجہ ذیل بنیادی وجوہات تھیں۔ نمبر 1، ہندو جو برصغیر میں اکثریت میں تھے، ایک طویل عرصہ مسلمان بادشاہوں کی رعایا رہے تھے۔ انہوں نے بعد ازاں انگریزوں کی قربت حاصل کر لی۔ انگریزوں نے بھی حکومت چونکہ مسلمانوں سے لی تھی، اس لیے زیادہ رد عمل کی توقع بھی ان کی طرف سے تھی، کیونکہ صدیاں اس سرزمین پر مسلمان کی حکومت رہی ہے۔ انگریزوں اور ہندوؤں کی قربت اس پس منظر میں قابل فہم ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کو حکومت سے ہی محروم نہیں کیا گیا بلکہ مجموعی طور پر وسائل زندگی کے اعتبار سے بھی بہت کمزور کر دیا گیا تھا۔ نمبر 3، کئی بڑے بڑے معرکے ہندوستان میں مسلمانوں ہی نے انگریزوں کے خلاف لڑے تھے۔ خاص طور پر 1857 کی جنگ آزادی تو برپا ہی مسلمانوں نے کی تھی۔ نمبر 4، مغرب سے آنے والی جمہوریت کا تصور ہندو کو خوب آتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ برطانوی تصور جمہوریت کی مدد سے برصغیر پر وہ اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں اور تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو ہندوستان میں اپنی زیر اقتدار رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، مسلمان بھی برصغیر میں کوئی معمولی اقلیت نہ تھے۔ اپنے ماضی کی تاریخ کے زیر اثر وہ اقلیت کا کردار قبول کرنے کو بھی تیار نہ تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ہندوستان میں، جس میں اس وقت موجودہ پاکستان اور بنگلہ دیش بھی شامل تھے، تقریباً 40% مسلمان آباد تھے۔ بعض صوبوں میں انہیں اکثریت بھی حاصل تھی۔ نمبر 6، مسلمان محسوس کرتے تھے کہ انہیں معاشی اور سماجی طور پر جان بوجھ کر پسماندہ رکھا گیا ہے۔ نمبر 7، مسلمانوں کا یہ بھی احساس تھا، جو ہندوستان کے طول عرض میں پیش آنے والے واقعات کی روشنی میں درست بھی تھا، کہ ہندو اپنی اجتماعی اکثریت اور مذہبی تصورات کی بنیاد پر مسلمانوں سے تعصب برتتے ہیں اور انہیں بہت سے مقامات پر آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 8، مسلمانوں کے ممتاز رہنماؤں، جن میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی شامل ہیں، انہوں نے پہلے مرحلے پر ہندوستان کے اتحاد اور مسلم ہندو یگانگت پر زور دیا اور ہندوستان کی وحدت کی بقا کے لیے آواز اٹھائی۔ لیکن مسلسل تجربات کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندوؤں کی قیادت مسلمانوں کو ان کے بنیادی حقوق دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، متحدہ ہندوستان کے آخری انتخابات کے بعد حکومتوں کی تشکیل میں کانگریس نے وہاں بھی مسلمانوں کو محروم رکھنے کے لیے 100 طرح کے جتن کیے۔ اس ساری صورتحال سے گزرنے کے بعد مسلمان رہنماؤں نے آخر کار الگ مسلم ریاست کی تجویز پیش کی۔ یہ تجویز ایک آزاد خود مختار ریاست کا تصور اختیار کرتے کرتے مختلف مراحل سے گزرتی رہی۔ اس سے پہلے اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کی داخلی خود مختاری کی تجویز بھی زیر غور رہی ہے۔ تاہم جب 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو برصغیر کے ہر مسلمان نے اسے اپنے دل کی آواز سمجھا۔ اس آواز نے 14 اگست 1947 کو پاکستان کا روپ اختیار کر لیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یوم آزادی مناتے ہوئے تشکیل پاکستان کی وجوہات پر غور و فکر کرتے رہیں۔ اصولی طور پر وطنی ریاستوں کا تصور انسانی وحدت کے تصور سے بہت فاصلے پر ہے۔ کرۂ ارض پر انسان جب مل جل کر رہنے پر تیار ہو گئے، انہوں نے اختلافات کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کر کے جینے کا سلیقہ سیکھ لیا۔ اور ہماری مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔